وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگوں شجر چاند ستارے تسبیح ہے خشک و تر ہے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس گندم کی پیداوار کے لیے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور پھر کئی مہینوں کے بعد یہ گندم ہم تک پہنچتی ہے، اور جب ہمارے پاس آتی تو ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، آئیے کچھ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس گندم کے دانے کے حصول کے لیے اس کی تیاری کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے پروسیس ہیں۔ ان میں سے ایک مرحلہ زمین کی تیاری بھی ہے۔ سب سے پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے۔ جس کھیت میں گندم کاشت کرنی ہوتی ہے وہاں پر اولاً پانی لگایا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے اور اس میں نمی پیدا کی جاتی ہے۔ جب اس میں کچھ نمی بن جاتی ہے، زمین کچھ خشک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس پر ہل چلائے جاتے ہیں۔ کم و بیش 3 سے 4 مرتبہ اس پر ہل چلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے۔ زمین میں کھاد ملانے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں اور پھر زمین کو اوپر سے پیک کر دیا جاتا ہے، یعنی بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 3 سے 4 مرتبہ اس کو مجموعی طور پر مختلف اوقات میں پانی دیا جاتا ہے، اور مجموعی طور پر 2 مرتبہ اس کو کھاد ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دانے نکالتی ہے، اس کے سٹے تیار ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے تو پھر بڑی مشقتوں کے ساتھ کسان اور مختلف مشینریوں کے ذریعے اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اور کٹائی کرنے کے بعد پھر اس کو مشین میں مزدوروں کے ساتھ مل کے ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے بھوسا الگ ہوتا ہے اور دانے الگ نکلتے ہیں۔ پھر ان دانوں کو بڑی ہی مشقت کے ساتھ بوریوں کے اندر بھرا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے گھروں میں یا بازاروں میں ہم تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے سنا کہ اس روٹی کا ایک لقمہ بننے تک کتنے پروسیس کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ لقمہ ہمارے منہ میں آنے تک کتنی مشقتیں کی جاتی ہیں، پھر ہمیں یہ لقمہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو افسوس، 100 کروڑ افسوس، اتنی مشقتوں سے حاصل کی گئی یہ روٹی، یہ کھانا آج ہمارے دسترخوانوں پر بے دریغ ضائع ہوتا نظر آتا ہے۔ آج اگر کسی کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا نیچے گر جائے، عموماً اس کو کھانے کی سعادت نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج شادی بیاہ کی تقریب میں کس قدر کھانا ضائع کیا جاتا ہے، اور عموماً گھروں میں بھی جب تقریب ہوتی ہیں، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی اچھا خاصا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس کھانے کے ایک لقمے کو کھانے کے لیے ہو سکتا ہے کتنی آنکھیں ترس رہی ہوں؟ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ روزانہ لقمہ نہیں ملتا ہوگا، اور آج ہم 3 وقت، بعض اوقات اس سے بھی زائد کھانا کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ کھانا استعمال میں آ رہا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے، روٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روٹی گر جائے تو اس کو ڈسٹ بین میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو کچرے کی ٹوکری میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آئیے آپ کو حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، اسے اٹھایا، صاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا سرکار نامدار، شفیع روز شمار، غم زدوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قاسم نعمت ہیں،
جن کی خاطر کائنات بنی، ان کا انداز کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے کہ آپ روٹی کو نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لیتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہماری کیا کیفیت ہے، آج ہمارا کیا انداز ہے؟ عموماً کئی مواقع پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز گر جائے اور نیچے جگہ بھی کوئی خاص گندی نہ ہو، بالکل دسترخوان وغیرہ بھی ہو، تو اٹھا کر کھانے والا عموماً اپنے آپ کو شرمندگی کے احساس کے اندر مبتلا کرتا ہے، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری ادا کو ادا کرتے ہوئے موقع کی نسبت سے صاف کر کے کھا لینا چاہیے، رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم رزق کی قدر نہیں کریں گے تو اس میں بے برکتی کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ آج ایک تعداد ہے جو یہ شکوہ کرتے نظر آتی ہے کہ رزق میں برکت ہی نہیں ہے، پورا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ آج ہم رزق کی قدر نہیں کرتے، ہم اس رزق کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آج بہت سارا رزق یہ روٹی کی شکل میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر ایک گھر میں سے مہینے میں چند کلو روٹیاں ضائع ہوتی نظر آئیں، آپ غور کریں 10 گھروں کو، 20 گھروں کو، 50 گھروں کو، ایک محلے کو ذہن میں لائیں، پھر ایک شہر کو ذہن میں لائیں، پھر آپ ایک ملک کو ذہن میں لائیں، یوں تھوڑا تھوڑا کرتے آپ جب دنیا جہان کو ذہن میں لائیں گے تو غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر کھانا روٹی کی شکل میں دنیا میں ضائع ہوتا نظر آئے گا۔ اور اس کھانے کے لیے آج دنیا میں کئی لوگ ہیں جو ترستے ہیں، جن کو روٹی نہیں ملتی، جو روٹی کو دیکھ کر حسرت پیدا کرتے ہوں گے، کاش مجھے بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی۔ آج اسی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مزدوری کرتے ہیں، بڑی بڑی جابز کرتے ہیں، بڑی مشقتیں جھیلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم 2 وقت کا کھانا پکانے کے لیے یہ مشقتیں کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے کھانا بچانے کے حوالے سے، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایفرٹس کی، اپنے گھر میں مدنی ذہن دیا، اپنے دسترخوان پر سنت کے مطابق کھانے کا ماحول بنایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کی کوشش کی، اور جب کبھی کھانا ضائع ہونے لگا تو ہم نے اپنے بچوں کو، بچوں کی امی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، یا جو بھی ہمارے دسترخوان پر موجود ہیں، ان کو حکمت بھرے انداز کے ساتھ، محبت بھرے انداز کے ساتھ اس کو ضائع نہ کرنے کے مدنی پھول پیش کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ عز وجل جہاں دیگر شعبہ جات پر اور ہمارے معمولات پر ہماری بہترین تربیت کی کوشش فرماتے ہیں، وہیں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہمیں کھانا کھانے کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ بارہا مدنی مذاکروں کے اندر، اپنے نجی معاملات کے اندر، اپنے اسلامی بھائیوں کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر آپ نے ایسے مدنی پھول عطا فرما کہ واقعی جس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، اور اگر کوئی ذرہ یا ٹکڑا دسترخوان پر گر جائے تو اس کی قدر کیسے کرنی چاہیے، اس کو ضیاء سے بچانا کیسے چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے بہت پیاری کتاب بھی تحریر فرمائی ہے جس کا نام آداب طعام ہے، جو فیضان سنت کا ایک باب ہے۔ آپ سے میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ اس باب کا، اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے، آداب طعام۔ انشاءاللہ عز وجل رزق کی قدر کرنے کا ذہن بنے گا۔ آپ نے کئی مرتبہ مدنی چینل پر آپ کو سحری اور افطاری کرتے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھاتے دیکھا ہوگا کہ کس قدر الحمدللہ عز وجل سادگی اور سنت کے مطابق امیر علیہ سنت کھانا تناول فرماتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو فرماتے ہیں، اس کے بعد کھانے کی نیتیں کرتے ہیں، کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے چبا کر کھاتے ہیں، اپنے برتن کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اور کھانے کے ذرات اگر دسترخوان پر گر جائیں ان کو چن لیتے ہیں، ان کو تناول فرما لیتے ہیں۔ اور متعدد بار ہم نے بھی دیکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کا دسترخوان الحمدللہ عز وجل روٹی کے ٹکڑوں سے، کھانے کے ذرات سے، یعنی ان کے ضائع ہونے سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس انداز سے کھانا کھائیں۔ الحمدللہ عز وجل اگر ہم اس انداز سے کھانا کھائیں گے، ہمارے دسترخوان سے کھانا ضائع نہیں ہوگا، روٹی کے ٹکڑے بے جا ضائع نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ عز وجل ہمارے رزق میں بھی اللہ کے کرم سے مزید برکتیں ہوں گی۔ اور یہ ایک شکر کرنے کا انداز بھی ہے اور ناشکری سے بچنے کا طریقہ بھی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں کا شکر کرتے چلے جائیں گے تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کھانا آ گیا تو اس میں نقائص نہ نکالیں. اور ایک بہت پیارا رسالہ ہے تنگ دستی اور اس کے اسباب، اس کا مطالعہ کیجئے. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا. اس میں بھی لکھا ہے کہ تنگ دستی کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں. کیونکہ آج عموماً تنگ دستی کا شکار کئی افراد نظر آتے ہیں، زبان حال سے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے اس بارے میں بھی ہمیں بہت زبردست مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس نعمت کا خوب شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے مانگے بھی اور بن مانگے بھی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سے ایک گندم ہے، اس کی روٹی ہے، اس کی بنی ہوئی بے شمار چیزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر کریں. آج دنیا بھر میں کئی ایسے شہر ہیں کہ جن کے اندر قحط سالی کا سما ہے. وہاں پر لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل پاتا. بڑی مشکلوں کے ساتھ جیسے تیسے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ان کے بچوں کو دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. کئی بار ہمارے مدنی قافلے الحمدللہ پاک و ہند کے ساتھ ساتھ افریقہ میں اور دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں. کئی بار ہمارا افریقہ میں سفر ہوا تو کچھ شہروں میں واقع ہی ایسے بچے نظر آئے کہ بظاہر وہ انسانی بچے تھے، لیکن یقین مانے کہ ان کو دیکھ کر دل کانپ اٹھا کہ بظاہر ان کے جسم پر کوئی خاص گوشت کے نام و نشان نہیں ہے. تو بچہ، اس کی باڈی بھی ہے، بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ ان بچوں کو وہ غذا میسر نہیں جو ان کو چاہیے، جس پر ان کی پرورش ہونی ہے، جس پر انہوں نے پروان چڑھنا ہے اور آگے جا کے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. جب ان بچوں کے ساتھ ہم بیٹھے اور ان کو کچھ کھلایا اور پلایا تو ان کے سرپرستوں کو اپنے سامنے پایا. ایک بار تو ایسا ہوا کہ جب ان بچوں کو ساتھ بٹھا کر، ان بھوکے پیاسے بچوں کو ساتھ بٹھا کر مدنی قافلے والوں نے دودھ پلایا، کچھ بسکٹ پیش کیے، تو بچے اس قدر محبت کے ساتھ لپٹ گئے کہ واقعی قافلے کے بعد اسلامی بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنے بچے یاد آ گئے کہ آخر یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں جو تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے، تھوڑی سی خوراک کھانے کے لیے کس قدر بے قرار ہیں. دور سے جب ان کے سرپرستوں نے، ان کے والد وغیرہ نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. تو وہاں جا کر احساس ہوا کہ یہاں کے بچوں کو کس قدر رزق کی حاجت ہے. اور آج ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان عموماً کس بے دردی کے ساتھ رزق کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں تنگ دستی ہمارے گھر کا پیچھا نہ کر لے، کہیں رزق ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا رزق کم نہ ہو جائے اور پھر ہم بھی اللہ نہ کرے یہ کہتے نظر آئیں کہ گھر میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، ہمارا پورا نہیں ہوتا. دعا کیجئے، اس وقت سے ڈریے اور آج اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اپنے گھر میں سے رزق کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب بھی کھانا کھائیں گے کوشش کر کے سنت کے مطابق کھائیں گے. اور اگر کوئی زراعت وغیرہ دسترخوان پر گر گئے، کھانا بچ گیا، اس کو سیو کریں گے، دوبارہ استعمال کریں گے. اور ذہن نصیب جب کھانا بن رہا ہو اسی میں سے تازہ کھانا اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیں. آپ غور کریں، آپ کے محلے میں کوئی نادار ہوگا، کوئی غریب ہوگا جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہو سکتا ہے نہ پکتا ہو اور وہ سفید پوشی کے سبب بیان بھی نہ کر پاتا ہو، تو کچھ کھانا اس کے ہاں بھیج دیں، اس کی دعائیں لیں. انشاءاللہ آپ یہاں پر اللہ کی مخلوق پر ترس کھائیں گے اور کھانا بجائے اس کے کہ ڈسٹ بین کے اندر جائے، اس سے بہتر ہے کہ مخلوق خدا کے پیٹ میں جائے. آج آپ کسی مسلمان کو کھانا کھلائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جب جنت ملے گی تو اللہ تعالیٰ ان غریبوں اور ناداروں کو کھلانے کے سبب ہمیں جنت میں اعلیٰ کھانا نصیب فرمائے گا. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کھانا ضائع نہیں کریں گے، کھانے کو ڈسٹ بین میں نہیں پھینکیں گے، بلکہ انشاءاللہ عز و جل بچا ہوا کھانا بھی استعمال کریں گے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں گے. اور جس طرح ہمیں امیر اہل سنت نے کھانا کھانے کے آداب بتائے ہیں، آداب سکھائے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان آداب پر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کھانے کی بچت کے ساتھ ساتھ
سنت کے مطابق کھانا بھی نصیب ہوگا، کھانے میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنے کا مزید ذہن بنتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ ایک اچھے ماحول کی برکت ہے کہ اس طرح کا ذہن مل جاتا ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین طریقے پر چلنے کا ذہن دیتی ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی اور ہمارے سارے گھر والے بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اور اس طرح کا مزید ذہن پانے کے لیے میرے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے شہر میں جو ہفتہ وار دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ان میں جائیں اور اسلامی بہنیں اپنے اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں۔ انشاءاللہ اس طرح کا مزید شکر خدا کرنے والا مدنی ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل بہت اچھے انداز سے مدنی تربیت ہوگی، اور زندگی گزارنے کا درست طریقہ سیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا بیڑا 2 جہان میں پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ملک کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور آج جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے بارے میں سنا، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے شاکر بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، آئیے آپ بھی دعا کریں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو ہم پر اپنی نعمتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یقیناً ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہم تو اس سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمارا ایمان سلامت فرما، ہماری نسبتیں سلامت فرما، ہمیں اپنا شاکر بندہ بنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں اپنے رزق کی قدر نصیب فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں اپنا رزق ضائع کرنے سے محفوظ فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں بے حساب بخش کے جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر کھانا ان کے ساتھ نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کی پیداوار دنیا میں کس انداز کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے لیے کس کس انداز کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ گندم کی فصل دنیا میں بہت بڑی فصل ہے، اور اس فصل کی کاشت میں آبپاشی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر گندم کی فصل کو مقررہ اوقات میں پانی نہ دیا جائے تو اس کی فصل بہت متاثر ہوتی ہے، اور اگر اس کو مقررہ اوقات میں 3 سے 4 مرتبہ پانی بر وقت دے دیا جائے تو اس کی فصل بہت شاندار ہوتی ہے۔ گندم کی فصل کو پہلے پانی کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بیج زمین میں جڑ بنا رہا ہوتا ہے۔ گندم کی فصل کی 20 سے 25 دن کے بعد اس کی جڑیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کو بر وقت پہلا پانی نہ دیا جائے تو اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے شگوفے کم بنتے ہیں اور سٹوں کی تعداد بھی کم پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بوائی کے وقت اگر زمین کا وتر خشک ہو تو اس وقت بھی پہلی آبپاشی کی جا سکتی ہے، یعنی زمین کو پانی دے سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ گندم کے بیج جو کم نمی کی وجہ سے نہیں نکل پائے تھے وہ بھی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گندم کی فصل میں دوسرا اہم مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب گندم کی فصل زمین سے سٹا نکالنا شروع کرتی ہے، اور یہ مرحلہ گندم کی کاشت کے 80 سے 90 دن کے دوران شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں اگر پانی کی کمی آ جائے اور بر وقت پانی نہ لگایا جائے تو زر پاشی کا مرحلہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گندم کے جو سٹے ہیں ان میں دانے بھی کم بنتے ہیں۔ تیسری آبپاشی بالعموم اس وقت کی جاتی ہے جب گندم کا دانہ مکمل بن جاتا ہے، اور چوتھی آبپاشی اس صورت میں کی جاتی ہے کہ اگر اچانک موسم گرم ہو جائے۔ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں گندم کو ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور گندم کی پیداوار ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 68 یعنی 68 ملین ٹن ہے۔ چاول اور مکئی کے بعد
دنیا میں یہ تیسری بڑی فصل کہلاتی ہے۔ گندم کا بیج خوراک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو پیس کر آٹا بھی بنایا جاتا ہے، اسی سے سوجی بنتی ہے، اسی سے میدا نکالا جاتا ہے، اور گندم کے بیج سے بسکٹ، دلیا اور اس کے علاوہ بہت ساری کھانے کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 20% آبادی گندم یا گندم سے بنی ہوئی اشیاء سے کیلوریز حاصل کرتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت کے بارے میں سماعت فرمایا۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک اور نعمت کے بارے میں آپ سماعت فرما سکیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر، چاند ستارے، تسبیح ہے خشک و تر ہے، اللہ یا اللہ یا اللہ۔